بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علی رجانی کی شہادت کنفرم کر دی ہے ایران نے۔ وہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے جس میں علی خامنئی صاحب تھے کہ انہوں نے کاز کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ اس کاز کو بڑا کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی، دنیا بھر میں ڈپلومسی کی، کئی مرحلوں میں ایران کو مشکل وقت سے نکالا، اور ان کی کل کلمنیشن کا جو لائف کا اینڈ اور پرپس تھا وہ اسلام کی خدمت تھی۔ اور انہوں نے اس چیز کے اندر سب سے بڑا درجہ جو اسلام میں ہو سکتا ہے شہادت، وہ پائی جو ان کا خواب بھی تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کیا تھا جہاں پہ انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پیغام سارے مسلمانوں کے لیے اور اسلامک ملکوں کی گورنمنٹس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک ڈسیپشن یعنی دھوکہ کیا گیا ہے امریکن زائنسٹ اگریشن کا، جہاں پہ نیگوشیشنز کے دوران ان پہ حملہ کیا گیا، جس سے علی خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی، سویلینز کی شہادت ہوئی، ملٹری کمانڈرز کی شہادت ہوئی، پولیٹیشنز کی شہادت ہوئی، گراؤنڈ رپورٹرز کی شہادت ہوئی۔ انہوں نے کہا اس کے باوجود جو یہ اگریسرز تھے ان کو ایک سالڈ نیشنل اور اسلامک ریزسٹنس ملی ایران کے لوگوں سے۔ انہوں نے کہا کہ سوائے کچھ کیسز کے جو ریئرلی اکر کیے تھے، جو پولیٹیکل سٹانسز ہی تھے زیادہ تر، یعنی کہ جو پولیٹیکل جارگن تھی کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اسلامک اسٹیٹ ایران کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ یعنی کہ ایک بندہ اپنی شہادت سے 24 گھنٹے پہلے ایک پرچہ آؤٹ کر رہا ہے پوری مسلم امت کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ جناب کہاں تھے آپ لوگ۔ اس کے باوجود ایرانی لوگ لڑتے رہے، ایرانی لوگ اپنا عزم دکھاتے رہے۔ ایران اب ایک ریزسٹنس کے رستے پہ چل پڑا ہے، بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان کے خلاف، جہاں پہ بڑا شیطان امریکہ ہے اور چھوٹا شیطان اسرائیل ہے۔ لیکن کیا جو پوزیشن ہے اسلامک گورنمنٹس کی آج کے دور میں، وہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے اس کہاوت کی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی انسان سنے گا او مسلم، یعنی کہ ایک مسلمان کی پکار سنے گا اور اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پورا کا پورا کال آؤٹ کیا ساری اسلامک گورنمنٹس کو۔ انہوں نے کہا کچھ ملک تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ مسلمان کی کال نہیں سن رہے، کچھ ملک تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران پہ حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے امریکن یعنی ہمارے والد امریکہ کی بیسس پہ حملہ کیا۔ یعنی کہ جو تجزیہ آپ کے اور میرے دل میں تھا وہ علی لرجانی کے دل میں بھی تھا۔ ہمیں اس وقت سارے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ آپ وار میں اس طرح انوالو نہیں ہو سکتے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ فلسطین کی جنگ کے اندر ایران انوالو ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ فلسطین کے لوگوں کی جنگ کے اندر ایران نے سر چڑھ کے بازی لگائی۔ جب صدام عراق میں تھا تو وہ فلسطین کے لوگوں کی جنگ میں سر چڑھ کے شامل ہوتا تھا، وہ کیسے ہو جاتا تھا؟ تو علی رجانی کی شہادت نے نہ تو صرف امت کے لوگوں کو اپنے حکمرانوں کی اصلیت دکھا دی، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی حکمرانوں کو بھی کال آؤٹ کر دیا کہ حضور ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کس منہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کریں گے۔ اینڈ میں انہوں نے لکھا کہ غلاموں کا غلام اللہ کا، علی رجانی، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے غلام ہیں اس کا غلام علی رجانی۔ اب آپ 100 ہیلے بہانے کر سکتے ہیں کہ جناب ہماری معیشت نہیں ہے، ناک ہمارا بہر ہے، تھوڑے سے ہم لنگڑے بھی ہیں، لیکن ہماری حالت اکنامکلی ایران جتنی بری نہیں ہے۔ ہماری ملٹری کی حالت ایران سے بہت بہتر ہے، کوئی جواز نہیں۔ سعودی عربیہ کی اکانومی کے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہیں جی۔ ٹرکی کی اکانومی بھی باؤنس بیک کر رہی ہے، وہ تو بہت بڑی انہوں نے فتح حاصل کی کرڈ سے خلاف۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہر شہادت جو اب سامنے آ رہی ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے امت کو اور امت کے لیڈروں کو کہ اب تو سمجھ جاؤ، نہیں تو وقت تو دور نہیں ہے۔ اور ریالٹی کیا ہے کہ ایران کی ابھی IRGC گری نہیں ہے تو پاکستان انسٹیبل ہو گیا، افغانستان انسٹیبل ہو گیا۔ افغانستان جو پراکسی بنا ہوا تھا TTP کے لیے، ایک گراؤنڈ بنا ہوا تھا انسرجنٹ گروپس کے لیے، اس کے اندر ایک نیا انسرجنٹ گروپ سامنے آ گیا NMF۔ اب یہ انسرجنٹ گروپ اب کیا ہے؟ یہ نیشنلسٹ فرنٹ ہے جناب، جو افغان طالبان سے لڑے گا۔
یعنی کہ جو کہانی آپ اور لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ نارتھ آف افغانستان میں افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے. بات فالو کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ دہشت گرد تنظیمیں بنائیں, وہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ جا کے انسٹیبلٹی کریٹ کریں, پھر وہی فارمولہ آپ پہ اپلائی ہو جاتا ہے. کوئی آؤٹ کم نہیں ہے پاکستان افغانستان جنگ کا. اگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹیٹڈ آؤٹ کم ہے پاکستان کی ریاست کا افغانستان کی جنگ, ہم نے دہشت گردی ختم کر دی ہے, اوکے, کیسے؟ ہم سارے ان کے لیڈرز کو مار دیں گے تو کیا ہوگا؟ نئے آ جائیں گے. ہم ان کے سارے ویپن تباہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو سی آئی اے, موساد اور را اور ویپنز دے دے گی. آپ باہر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کرڈز, ٹرکس 40 سال جنگ لڑتے رہے, اینڈ میں ان کا صلح نامہ ہوا. تو اگر ہم بھی 40 سال جنگ لڑ کے اینڈ میں صلح نامہ ہی کریں گے تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ نہیں کر سکتے. اور فنڈامنٹلی پرپز ہی امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کا یہ ہے کہ اب 40 سال جنگ لڑیں. اب جس طرح ایران کی شہادتیں ہو رہی ہیں, ابھی ان کے جو انٹیلیجنس منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی رات کو حملہ کیا گیا, ان کے ریزیڈینشیل بلڈنگ کے اوپر. اسرائیل نے اپنی جو اپروچ ہے وہ چینج کر دی ہے. اب انہوں نے اپنے فیلڈ کمانڈرز کو کہہ دیا کہ جناب آپ اٹیک کریں جب بھی کنفرمیشن ہوتی ہے ایک ہائی رینکنگ حزب اللہ یا ایرانین آفیشل کی وداؤٹ چین آف کمانڈ کو فالو کرنے کے لیے. اب آپ صحیح معنی میں وار کرائمز دیکھیں گے جب اسرائیل ٹارگٹ کرنا شروع کرے گا لیڈرز کو ریزیڈینشیل بلڈنگز میں. ہم نے لیبنان میں دیکھ لیا کہ انہوں نے پوری ریزیڈینشیل بلڈنگ لیول کر دی جس میں لوگ رہ رہے تھے کہ وہاں پہ سسپیکٹڈ حزب اللہ لیڈرز تھے. اب ایران اس جنگ کے فیز میں چلا گیا جہاں پہ واپسی نہیں ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ریچ آؤٹ کر رہی ہے ایران کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ٹرمپ سے جو بلنڈر ہو گیا جنگ کے اندر, اب اس کو سمجھ ہے اس کو واپس کیسے لوں. تو یہی طریقہ صحیح ہے کہ ایران کو ریچ آؤٹ کرو, نیگوشیٹ کرو اور معاملے کو سیٹل کرو. لیکن ایران اب اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ. ایران اب باقاعدہ اپنے ملٹری آفیشلز مین اسٹریم چینلوں میں بھیج کے بیان دلوا رہا ہے کہ ہم ویٹ کریں آپ گراؤنڈ ٹروپس لے کے آئیں, کیونکہ بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ ہم نے نیوی تباہ کر دی, ایئر فورس تباہ کر دی, لیکن بیلسٹک میسائلز تو پھر بھی آ رہے ہیں. اینڈ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایران کی ایئر فورس نان ایگزسٹنٹ تھی, اس کو ڈیمیج ہوا ہے, اینڈ اس کی نیوی ویسلز کو بھی ڈیمیج ہوا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ آن گراؤنڈ آئیں اور پھر آپ کا وہ بھرکس بنے جو افغانستان میں بنا تھا, جو عراق میں بنا تھا. عراق میں آپ فریڈم لے کے آئے, 2 دن پہلے ڈیتھ ٹو امریکہ کے چانس لگ رہے تھے عراق کے اندر. پورا مڈل ایسٹ کچھ نہیں پٹ سکا ایران کا. مڈل ایسٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اب آہستہ آہستہ وہ خبریں گردش کرنا شروع کر دی کہ جناب جی سی سی کنٹریز خوش نہیں ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سعودی عربیہ کے اندر ریسرچ سینٹرز اب یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جناب جو پاپولر سینٹیمنٹ گلف کے لوگوں میں بن رہا ہے وہ یہ ہے, اور بائی دا وے بڑے انٹرسٹنگلی وہ گورنمنٹ اور گلف کے لوگوں کو اکویٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی اکویژن نہیں ہے, یہ سیم پیج پہ نہیں ہوتے. کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران نے ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جو بادشاہتیں قائم ہوئی ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ ایک ایک کر کے ڈومینو کی طرح گر رہی. جب قذافی گرا, جب صدام گرا تو انہوں نے جشن منائے. آج ان کی باریاں آ رہی ہیں تو یہ کبھی پاکستان کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی ٹرکی کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی امریکہ کا منہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں بچائیں. اور امریکہ پھر ان کے ساتھ نئی سے نئی ڈیل نیگوشیٹ کرتا ہے, اسرائیل کے ساتھ نئی سے نئی ڈیل نیگوشیٹ کرتا ہے. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. امریکہ کی جنگ فائٹنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو اسٹریٹ آف ہرموز وہ چھڑا نہیں پائے. میکرون نے پبلکلی آیا کہہ دیا کہ ہم کبھی بھی کسی مشن میں انوالو نہیں ہوں گے اسٹریٹ آف ہرموز کو کلیئر کروانے کے لیے, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ سوئسائڈ مشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے پیچھے جو ہواری ہیں وہ اس کو ایک ٹریپ میں ڈال رہے ہیں جہاں پہ وہ کنٹینیوسلی اس کی ایگو کو پلیکیٹ کر کے اسے اسٹوپڈ ڈیسیژنز لے رہے ہیں, جو پھر بھی کوئی امریکن لوگ ہیں جو کچھ دانست رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ 12 دفعہ وار ویٹرن یعنی کہ 12 دفعہ ڈپلوائے ہوا ہے ایک بندہ جس کی بیگم خود جنگ کے دوران قتل ہوئی تھی سیریا کے اندر, جوسف کینٹ, جو اس کا ڈائریکٹر آف نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ہے. یعنی کہ لٹرلی اس عہدے پہ بیٹھا ہے جہاں پہ انہیں ڈیسائفر کرنا ہے کہ امریکہ کو کیا ٹیررزم کی تھریٹس ہیں. وہ ریزائن کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں ایران سے کوئی تھریٹ نہیں تھی, یہ ہم نے اسرائیل کی ایما پہ کی ہے. جیسی وہ یہ بات کرتا ہے پورا کا پورا امریکن میڈیا جو زائنسٹ چلا رہے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, وہ اس کی سمیئر کیمپین شروع کر دیتا ہے. وہ اس پہ چڑھ دوڑتا ہے. وہ کہتا ہے جناب یہ اینٹی سیمائٹ ہے,
یہ بندہ جھوٹا ہے. ٹرمپ خود آئے کہتا ہے کہ اصل میں نا یہ بندہ ہمیشہ سیکیورٹی پہ کمزور تھا, تو ام آستے لگایا سی کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی سسٹم سرکٹ اس طرح آپریٹ نہیں کر پا رہا. اب اس کے اندر جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی بنے ہیں, انہوں نے پوائنٹ بلینک ریڈیوسنگ ٹینشن ود US کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا. یہ سینئر ایرانی آفیشلس کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ٹف اور سیریس سٹانس لیتے ہیں بدلہ لینے کے اوپر, اور ہم لے کے ہی رہیں گے. جس طرح یہ وار پروگریس کر رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ مین ٹیل اویو کے اندر کلسٹر میونیشنز گرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ IDF اور اسرائیلی لوگ بہادر تب ہوتے ہیں جب عورتوں اور بچیوں کو مارنا ہوتا ہے, جب پرزنرز کا ریپ کرنا ہوتا ہے. وہ تب ٹف نہیں ہوتے جب کوئی آگے سے فوج لڑ رہی ہو. اب جب وہ کلسٹر میونیشنز گرنا شروع ہوئے ہیں, ان کا پورا انڈر گراؤنڈ ریل کا نظام تباہ ہو گیا ٹیل اویو کے اندر. اب ٹیل اویو ایک ماڈرن شہر ہے, اسی کو دکھا کے اسرائیل پوری دنیا کو چونا بناتا ہے. اس کا چکنا چور نکال دیا ہے ایران نے. ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ کی جو گراؤنڈ انویژن کر رہے تھے, یعنی کہ لیبنان کی گراؤنڈ انویژن تھی, اس میں 1 ملین لوگ ڈسپلیس ہو گئے. یعنی کہ وہ جنگجو لوگ نہیں ہیں, وہ کسی گورنمنٹ کی طرف نہیں ہے, بس وہ وہاں رہتے ہیں. تو وہ 1 ملین لوگ ڈسپلیس ہو گئے. لگ بھگ جو فوڈ کرائسس یہاں پہ کریٹ ہوگا وہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ 4.5 سے 5 ملین لوگوں کا ہوگا. اب یہ سارا کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ IRGC کو کمزور کر لیا جائے. اور اس سارے کے اندر گلف ممالکوں کو اور پاکستان اور ٹرکی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ہم آج ایران کو کھڑا نہیں رکھیں گے تو معاملات نہیں چلیں گے. پاکستان میں کیا تجزیے کا لیول ہے؟ پاکستان میں 2 بحثیں چل رہی ہیں کہ جناب PTI والے ڈیسائفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ایران عمران خان سے زیادہ خوش تھا یا آج کی گورنمنٹ سے. اور جو گورنمنٹ کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور سرکار میں بھی, وہ یہ پروو کریں کہ دیکھیں نا جو ایران نے ٹویٹ کی اس میں اس نے کہا وی تھینک دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا پاکستانی گورنمنٹ. تو یہ جو علی رجانی نے ٹویٹ کیا اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ جہاں پر اس نے کہا کسی نے کیا کچھ نہیں, کیا ہوا؟ آپ یہ تو نہیں کہتے نا علی رجانی کو بچا تھا, اس کو پتہ نہیں ہے, وہ ایسے تھا خامنئی کے ساتھ. تو ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بحث کو آبفسکیٹ کیا جا رہا ہے, چینج کیا جا رہا ہے, اس کو ایک لوکل پولیٹیکل لینس دیا جا رہا ہے. ایون جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے اس کو بھی لوکل پولیٹیکل لینس دیا جا رہا ہے. جہالت ہے ہر طرف ماشاءاللہ. مثلا کہ ایران کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں, افغانستان کے اندر مسلمان سویلین شہید ہو رہے ہیں, پاکستان میں مسلمان سپاہی شہید ہو رہے ہیں, سویلین شہید ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم یہی اسٹوپڈ گیم کھیل رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جب آپ اپنے معاشرت کے اندر وائلنس ختم کر دیتے ہیں. وائلنس مار کٹائی نہیں ہوتی, وائلنس ہوتا ہے فزیکل لیبر. جب آپ لوگوں کو ایک سیڈنٹری لائف سٹائل دے دیں, رات کو ان کو وسکی مل جاتی ہے, صبح انہیں کوئی نہ کوئی نئی پیشکش ہو جاتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, فنڈ مل جاتے ہیں, چندے بک مل جاتی ہیں, تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں. آپ پورا ٹویٹر کا ڈسکورس دیکھ لیں پاکستان افغانستان جنگ میں, وہی ٹویٹر کا ڈسکورس ہو رہا ہے ایران اسرائیل کی جنگ پہ, وہی ٹویٹر کا ڈسکورس ہوا تھا رشیا یوکرین کی جنگ پہ. ایکشن کوئی نہیں ہوتا. دنیا کے جو طاقتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو نیوٹرلائز کر رہی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب گلف سٹیٹس کا انکریزنگ بیانیہ بیانا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے. اسرائیل انکریزنگ پریشر ڈال رہا ہے کہ جناب ٹرمپ ایران کو نیوٹرلائز کرے. ایران بھی کہہ رہا ہے آ جاؤ اتنا نیوٹرلائز کر لو ہمیں, جو تمہارا دل ہے. تو آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا, اس سب کے دوران بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, تائیوان کے آگے پیچھے چائنیز وارشپس گھومنا شروع ہو گئے ہیں. ایک جگہ آپ چنگاری لگاتے ہیں نا تو ساری فالٹ لائنز دنیا میں کھل جاتی ہیں. پاکستان افغانستان فالٹ لائن کھل گئی, ایران اسرائیل فالٹ لائن کھل گئی, حزب اللہ اسرائیل فالٹ لائن کھل گئی, چائنا تائیوان کھل سکتی ہے, ساؤتھ کوریا کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرسیپٹر جا رہے ہیں, نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا فالٹ لائن کھل سکتی ہے, رشیا یوکرین کھلی ہوئی ہے, ساؤتھ امریکہ میں ایک خانہ جنگی چل رہی ہے میکسیکو کے اندر, وینیزویلا کے اندر ایک انسٹیبلٹی آ گئی, گورنمنٹ چلی گئی ہے. تو ورچولی پوری دنیا کے سارے سفیرز ہی انوالوڈ ہیں. نائجیریا بھی شامل ہو گیا. نائجیریا کے اندر ایک لانگ سٹینڈنگ اسلامک کہتے ہیں ریولوشن چل رہی ہے, ان کی آپس سے بحث تکرار ہے, وہاں پہ بھی ایک سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, 36 لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں. تو کون سا علاقہ بچ گیا ہے, کون سا علاقہ سیف ہے؟ مثلاً کہ کبھی جوئش سینیگوگ پہ اٹیک ہو جاتا ہے, کبھی ایک مسلم ماسک پہ اٹیک ہو جاتا ہے, یہ سب کچھ اب چل رہا ہے. اسی 2026 کے اندر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جناب جو رائٹنگ آن دا وال تھی پوسٹ 9/11 وہ اب سارے کے سارے پلانز فروشن کو آ گئے.
پوسٹ ورلڈ وار ٹو دنیا کی آنکھوں میں ایک دھواں پھینکا گیا تھا آف دس نیو ورلڈ آرڈر. تب تک جو دنیا کی طاقتیں تھیں انہوں نے ساری اپنی چیزیں سیٹ کی تھیں, ہتھیار بھی لے لیے, پیسے بھی اکٹھے کر لیے, سونا بھی اکٹھا کر لیا, ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی فنڈ کر دی. اب وہ ان ساری چیزوں کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. مثلاً پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ تھی کہ جناب ہمارے پاس فائٹنگ فیکشنز ہیں جو نان آرمی کے ہیں, ہم نے وہ سارا ابینڈن کر دیا امریکہ کی خوشنودی پر. آج ہم اس کا حاصل کیا ہوا؟ نہ پیسے ملے نہ تیل ملا. ابھی رشیا کا انوائے پاکستان ہے تو وہ کہہ رہے کہ رشیا پاکستان کو تیل دے سکتا ہے, پاکستان لے ہی نہ لے رشین آئل. ٹھیک ہے, کھلی پیشکش وہ کر رہا ہے کہ جناب تیل لے لو, پاکستان لے ہی نہ لے. آن دی ادر ہینڈ ہمیں چیئرمین سینٹ صاحب جنہوں نے ابھی کروزر خریدی ہے وہ کہہ رہے ہیں آسٹریٹی میجرز ہوں گے, 79 کروڑ بچ جائیں گے. پرائم منسٹر دوبارہ کہہ رہے ہیں آسٹریٹی میجرز بڑے ضروری ہیں. یہ سب نان سینس ہے. اچھا, سرکار نے 23 مارچ کی جو پریڈ ہے جو ایک ملٹری مائٹ کی پریڈ ہوتی ہے بائی دا وے, وہ پوسٹ پون کر دیا کہ جب گلف میں کرائسس چل رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا. جو آپ نے لینڈ کروزر خریدی وہ اچھا لگتی تھی, یا جو آپ نے پورے رمضان کے اندر پروپیگنڈا کے نام پہ اشتہار بانٹے ہیں اور اربوں روپے لگائے ہیں وہ اچھا لگتا تھا, یا جو آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے اپنے ڈی جی پی آرز کے تھرو, وہ اچھا لگتا تھا. کہ آپ کو وہ پریڈ نہیں اچھی لگ رہی. وہ پریڈ ہوتی, اس پریڈ پہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب تقریر کرتے کہ جناب جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اسرائیل جہریت پہ آ گیا ہے, امریکہ جہریت پہ آ گیا, تو کیا بات. لیکن وہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہوا ہے. مجھے پتہ کیا لگتا ہے, شہباز شریف صاحب نا وہ کالی بلی والا حساب ہے. جب سے وہ ٹرمپ کی زندگی میں آیا نا سب غلط ہو رہا ہے. اس سے پہلے ٹرمپ کا سب ٹھیک جا رہا تھا. ٹھیک ہے, جب سے شہباز شریف صاحب ٹرمپ کی زندگی میں آیا نا کہ ستارے گردش میں آ گیا. سمجھ نہیں آ رہی ٹرمپ کو خود بھی کہ یار سب کچھ چنگا بھلا سی, میں مقبول بھی تھا, سارے میرا دفاع بھی کرتے تھے, رپورٹر بھی میں بےزتی کرتا تھا, یاشیاں کوٹ رہا تھا, اور ایپسٹین فائلز کے بقول چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط کام بھی کر رہے تھے صاحب. جب سے شہباز صاحب ہیں نا کام نہیں ہو پا رہا. وہاں پہ شہباز سپیڈ اپلائی ہو گیا ہے. میرے دماغ میں پتہ ہے کہاوت آتی ہے بندہ رک نہیں رہا. مثلا یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ دیکھیں, وی ہیو ڈسٹرائڈ امیریکا فرام ود ان. ہیں جی, ہم نے پہلے ایک بندہ تیار کیا لاہور کی گلیوں میں, اس کو پھر ہم نے ایکسپورٹ کیا امریکہ. ٹرمپ بھی سوچتا ہے کتنے میں پھنس گیا. ٹھیک ہے نا, پریشان نہ ہوئیے گا. کوئی پتہ نہیں 6 مہینے بعد یہی لائن اٹھا کے سرکار کے دیکھے نا ماسٹر اسٹروک تھا ہمارا, کیا بات ہے ہماری. ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک طرح سے ٹرمپ کو بھی قابو کیا تھا, یہاں سے بھی قابو کیا ہوا تھا. اچھا, میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جس نے ساری عمر ایک موقف رکھا, ٹھیک ہے, وہ اس موقف کو کتنا جلدی ابینڈن کرتا ہے جب تھوڑے سے پیسے, ایک آدھا گاڑی, ایک آدھا پی پی ایف مل جائے. ٹھیک ہے, تو بندہ پھر کہتا ہے یار گاڑی میں کچھ خاص ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ہوتا نہیں آپ کا دوست ہوتا ہے اسکول میں, اس کو کوئی لڑکی پسند آ جائے, اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے, تو بندہ سوچتا ہے یار لڑکی میں کیا کوالٹی کہ یہ پاگل ہی ہو گیا ہے. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کوالٹی ہے گاڑیوں میں, یہ کیا کوالٹی ہے پیسوں میں کہ پرنسپلز بڑھ گئے. ٹھیک ہے, باقی پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک میجر منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کا کریک ڈاؤن کریں گے. ظاہری بات ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں بلیک اکانومی کی سرکولیشن تھی وہ مزید کم ہو جائے گی, تو آپ کی جو بلیک اکانومی جو سسٹین کر رہی تھی اکانومی کو وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی. تو معیشت جو ہے وہ اس کے اچھے دن نہیں آ رہے, اس کا مشکل وقت ہی چل رہا ہے. باقی یہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ریاض پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات کرنے کے لیے. بے معنی ہے سب کچھ, اٹ از ارریلیونٹ, بیکاز جب تک آپ ایک پوزیشن نہیں لیں گے آؤٹ رائٹ آن دی ایران ایشو, آن دا مسلم امت ایشو, آپ کی پرابلمز ریزالو نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ منی بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے, لیکن جیسے سرسی لینسٹر نے کہا تھا کہ پاور از پاور. ٹھیک ہے, آپ اپنے نیوک کو لیوریج کریں. ہم نے نیوکلیر پروگرام بنائے ہی اس لیے تھا تاکہ کوئی ہمیں بلی نہ کر سکے, لیکن جب سے ہمارا نیوکلیر پروگرام بنا ہے ہمیں سارے ہی بلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم بلی ہو جاتے ہیں. آپ سیدھے تو ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف سیدھے ہو جائیں. آپ سعودی عربیہ, ایران, یو اے ای سب کو سیدھے گے. دیکھو بھائی, اوقات تم لوگوں کی یہ تھی کہ تم سے جنگ برداشت ہوئی 2 منٹ نہیں. آپ سعودی عربیہ دیکھ لیں, قطر دیکھ لیں, یو اے ای 2 منٹ نہیں ان سے برداشت ہوا. پاکستان سن 2002 سے آج تک دہشت گردی میں کتنے سال, دیٹ از 24 years آف کنٹینیوس بامبنگ ہم تو برداشت کر رہے ہیں. جنگ تم سے برداشت نہیں ہوتی, مشکل وقت تم سے دیکھا نہیں جاتا, بالکل صراط مستقیم پہ آ جاؤ, سارے کے لائن سنو, بنے گی. تو پاکستان اگر ڈکلیئرڈ پوزیشن نہیں لے گا, پاکستان تھرائیو نہیں کر سکے گا.
افغانستان ایک سیسپول رہے گا. اگر افغانستان کو مسلم ممالک نتھ نہیں ڈالیں گے یہ فسادات چلتے رہیں گے, کیونکہ آپ نے ایک پلے گراؤنڈ بنا دیا را کے لیے. آپ نے ایک جو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی افغانستان میں کھو کے ایک اوپن پینڈورا باکس دے دیا سی آئی اے کو, موساد کو. وہ اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایکیومن کیا ہے کہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ان سب کو مار دینا چاہیے. اور نہیں بھائی, ایسے ہوتا. ایک روم آپ نے چھوڑا اس اسپیس کو پھر آکوپائی کریں. ابھی جو افغانستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب ہیں ان کا فتویٰ آئے کہ جناب سب جہاد میں شامل ہو جائیں. اب سر آپ ایک روم چھوڑتے ہیں, وہ روم آکوپائی ہو جاتا ہے, تو آپ اس اسپیس کو ون بیک کریں. نہیں کرنا چاہتے. آپ نے یہاں پہ جو افغان مہاجر تھے ان کو واپس بھیج دیا. تو یو آر ریپنگ واٹ یو سو. ٹھیک, طالبان کی تو غلطیاں ہیں ہی ہیں, لیکن وہ تو بے وقوف ہے, ہم تو سمجھدار ہیں. چلیں اب تو یہ بھی لوگوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ضیاء اللہ کی کو فلسفے کی سینس تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی. اب تو لوگ یہ بھی ماننا شروع ہو گئے کہ نہیں رشیا واقعی وارم واٹرز کو آنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ ہر جنگ کے پرمیٹیشن میں نا کچھ چیزیں جو سچ تھی وہ کم از کم لوگ تسلیم تو کر لیتے سچ. دعا کریں, جنگ بہت ایک خطرناک موڑ پہ جائی جا رہی ہے. جتنا اسٹریٹ آف ہرموز کا ڈیڈ لاک رہے گا اتنا ہی ایسکلیٹ کرے گی. جس طرح پوسچرنگ اب ٹرمپ کو کرنی پڑ رہی ہے اور اس کو اسرائیل مجبور کر رہا ہے, ٹروپس آن گراؤنڈ ایک ریئلسٹک پاسبلٹی نظر آ رہے ہیں. اور اگر یہ سیز فائر بھی ہوتا ہے جو اس کا اکنامک ٹرموائل ہوگا امریکہ کے لوگوں کے لیے, ایران کے لوگوں کے لیے, مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے, وہ بھی ہیومنگس ہوگا. ہماری دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.